اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس میں امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین مکمل نہیں جب تک کہ عہد و پیمان کا پابند نہیں۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے بغیر مسلمان ایمان کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں وصف ہر مسلمان میں ہونا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کر لے کہ کتب احادیث میں آتا ہے کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، بہت کم آپ کے ارشادات تھے جس میں ان الفاظ کو آپ نے نہیں دہرایا، ورنہ اکثر وعظ اور نصیحت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صفات کا تذکرہ یوں کرتے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر امانت داری کا جذبہ پیدا نہ ہو، امانت کی ادائیگی اس کے اندر نہ ہو، اور اس شخص کا بھی دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے وعدوں کی پابندی نہ کرے، عہد و پیمان کو پورا نہ کرے۔ پہلا وصف امانت داری، قرآن مجید بھی کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کرو۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تاجر کی امانت یہ ہے کہ لین دین میں برابری کرے، ملازم کی امانت داری ہے کہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے کام کو صحیح طور پر ادا کرے اور اس کو پورا کرے۔ کسان کی امانت داری یہ ہے کہ وہ فصل پہ اتنی محنت کرے، ایسا بیج ڈالے جس میں لوگوں کا زیادہ فائدہ اور لوگوں کے لیے صحت میں اضافہ ہو اور وہ چیز لوگوں کی صحت کا ذریعہ بنے، ایسی چیزیں نہ استعمال کرے جس میں لوگوں کی صحت کا نقصان ہو۔ اسی طرح قراء حضرات کی بھی امانت داری ہے، ان کے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو قرآن پڑھائیں تجوید اور مخارج کے ساتھ، ان کو آداب سکھائیں، ان کے وقت کا ضیاع نہ ہو اور اللہ اس کے رسول کی محبت اور عظمت بھی ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ ائمہ مساجد کی بھی امانت داری ہے کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھوائیں۔ یہ کچھ امام صاحب ہوتے خود جھاڑو دینا شروع کر دیتے ہیں، اگر جھاڑو دینا ہے تو تنہائی میں دیں، یہ عوام کا انعام ہے، تو مسجد کو صاف ستھرا رکھوائیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر مصلی ٹیڑھا ہو تو یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیدھا کرے، حالانکہ اس پر کھڑے تو امام صاحب ہوں گے، لیکن ذمہ داری کن کی بتائی؟ مقتدیوں کی۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھوائے، مسجد میں شور غل نہ ہونے دے، مسجد کے آداب بتائیں۔ کچھ نماز اونچی آواز میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ تلاوت اونچی آواز میں کرنے والے ہوتے ہیں، ان دونوں کو منع کرے، تلاوت بھی آہستہ اور دعا بھی آہستہ۔ قرآن مجید کہتا ہے دعا ہے ہی آہستہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ علماء کرام کی بھی امانت داری ہے، اللہ کا قرآن سنائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں، مسجد میں کوئی خلاف ادب، کوئی خلاف شریعت کام ہو تو اس کو روکے۔
پہلے پیار سے روکے، پھر روکے، اگر سختی بھی کرنی پڑے تو سختی بھی کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقتدی اس وقت ناراض ہوں، لیکن یہ ناراضگی کچھ دنوں کی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ایسے عالم کو اللہ وہ عزتیں دے گا جو قرآن کا درس دینے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا درس حدیث دینے والا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت کی باتیں سنانے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کرنے والا ہے، صحابہ کرام کی عظمتوں کے تذکرے کرنے والا ہے، صحابہ کرام کے ایمان اور احسان اور ہمدردی کے جذبے سنانے والا ہے۔ ایسا امام کو اللہ پھر عزتیں دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی عزتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو دور ہو چکے ہیں یا تو وہ ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو جائیں گے، یا وہ جو دور امام سے ہوئے ہیں وہ دوریاں دور ہو جائے گی، وہ بھی امام کے وفادار حیادار ساتھی بن جائیں گے۔ غرض ہر شعبہ زندگی میں امانت داری سے کام کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ امانت صرف مال کی حفاظت کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام امانت ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر فرائض یہ امانت ہیں۔ لوگوں کے راز امانت ہے، وہ راز جس سے کسی اور مسلمان کی عزت اور مال کو نقصان نہ پہنچے، یہ راز بھی امانت ہے، اس میں امانت داری کرنی ہے۔ ذمہ داریاں اور عہدے یہ بھی امانت ہے۔ آپ پر کسی کا اعتماد یہ امانت ہے۔ عہدے، منصب اور اختیارات کو صحیح استعمال کرنا یہ بھی امانت ہے۔ غرض امانت داری یہ ایمانی تقاضا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین مکمل نہیں جس میں عہد و پیمان کی پابندی نہیں۔ عہد و پیمان اور وعدے کا بھی مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں ہر قسم کے عہد داخل ہیں۔ وہ عہد جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے، عہد الستو، عہد میثاق، اس عہد میں انسان سے جو عہد و پیمان ہوا ہے اس کی پابندی بھی عہد و پیمان میں داخل ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدوں کی پابندی کی کہ نہ کی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ عہد اور وعدے کی پابندی یہ دینی تقاضا ہے۔ ایمان کی پہچان امانت داری ہے، اور دین کی پہچان وعدے کی پابندی ہے۔ دو چیزیں ایمان اور دین کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، دو چیزیں ایمان اور دین کی پہچان ہے۔ ہاں اگر کوئی وعدہ خلاف شریعت ہو گیا، جو عہد و پیمان خلاف شریعت ہے، اس کو اطلاع دے کر ایسے ختم نہیں کرنا، اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ دین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں، اس کو بتا کے اس کو ختم کرے۔ اور اس کے علاوہ جو امانتیں ہیں وہ بھی دینی ہیں، اور جو عہد ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمانی ترقی بھی نصیب فرمائے اور دین داری بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام سامعین ناظرین کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ آمین۔